بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہم چل رہے تھے نبیوں کی کہانیاں، سچی کہانیاں۔ جی تو آج ہم سنیں گے یوسف علیہ السلام کی مزیدار کہانی، جی اور عجیب کہانی ہے۔ جی اچھا، پورے قرآن میں نا ایک سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ یوسف۔ یوسف۔ اس سورہ یوسف میں کیا بیان کیا اللہ پاک نے؟ کس کی کہانی بیان کی؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی۔ ہاں، اچھا، آپ نے سنی ہے ان کی کہانی؟ آپ کو آتی ہے کیا؟ نہیں ہے؟ نہیں اچھا، بڑی مزے کی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اچھا اس کے نا ایسا کروں گا، میں آپ کو اس کہانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سناؤں گا میں، صحیح؟ مطلب پہلے ایک عنوان اور پھر اگلا عنوان، صحیح ہے؟ جی تو پہلا عنوان ہے یوسف علیہ السلام کا خواب، جی صحیح ہے؟ جی اچھا، ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نا بہت ایک چھوٹے سے بچے جی تھے، اور ان کے جو تھے 11 بھائی تھے۔ جی کتنے؟ 11۔ صرف 11 بھائی۔ جی اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ذہین، بہت اچھی عادتوں والے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا۔ جی کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ چھوٹے سے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ستارے ہوتے ہیں نا آسمانوں پہ، جی اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور یہ سب مل کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کون؟ 11 ستارے، 11 ستارے، یوسف علیہ السلام، سورج، چاند، ستارے، یہ سب مل کر کے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ ہاں، عجیب نہیں ہو گئی بات؟ جی تو یہ صبح اپنے بابا کے پاس آئے۔ ان کے بابا کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ۔ وہ بھی نبی تھے، صحیح؟ جی اچھا، پہلے تو اپنے بابا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یہ اللہ پاک نے قرآن میں، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اللہ، میں نے کیا دیکھا بابا؟ میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اوئے ہوئے، ان کے بابا تو نبی تھے، وہ پہچان گئے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئے، دعائیں دینے لگے، بھائی بارک اللہ یوسف، اس کا تو مطلب یہ ہے تم بڑے ہو کے بہت بڑے انسان بنو گے، تمہارا بڑا نام ہوگا، تم بڑے مشہور ہوگے، تمہارے بڑے اچھے کام ہوں گے، ساری دنیا میں تمہاری نیکی اور اچھائی کا ڈنکا بجے گا، لوگ تم کو پہچانیں گے، یعنی مشہور ہو جائیں گے آپ۔ جی صحیح ہے؟ لیکن ان کے بابا بہت ذہین تھے۔ جی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا، ان کو یہ پتہ تھا کہ جب کوئی جیسے بھائی ہوں، دوست ہوں، کوئی ایک مشہور ہو جائے، بہت آگے نکل جائے، بہت ترقی کر جائے، تو دوسرے اس سے جلنے لگتے ہیں۔ مطلب جیسے بعض اوقات شیطان جو ہے نا بڑا گندا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کلاس میں پڑھ رہی ہیں، جی تو کوئی ایک بچی فرسٹ آ جائے، اس کی سب تعریف کریں، تو بعض لوگ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں، یہ کیوں فرسٹ آ گئی یار، اب وہ ان سے جلنا شروع کرتے ہیں، حسد شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ جی تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یوسف، اس نے خواب یہ دیکھا ہے 11 ستارے، جی تو یہ تو بڑا، اس کو اللہ پاک بڑا نعمتیں دیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ اس سے لوگ جلنے لگیں اور اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ جی تو انہوں نے کہا، بیٹا ایسا کرنا کہ تم اپنا یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ جی کیوں؟ کیونکہ کہیں بھائی تم سے ناراض نہ ہو جائے، جلنے لگے، جلنے نہ لگے، حسد نہ کرنے لگے، کہیں تم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جی اور ایسا ہی ہوا۔ اچھا، ان کے جو بھائی تھے نا یوسف علیہ السلام کے، صحیح، جی اور
بہت سارے ان کے بھائی تھے. جی. اچھا یوسف علیہ السلام کے ایک چھوٹے بھائی تھے, ان کا نام تھا بنیامین. ابھی میں پوچھوں گا آپ سے. بنیامین. یوسف علیہ السلام ان سے بھی, یعقوب علیہ السلام ان کے بابا ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے. لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے بھائی تھے نا وہ بڑی عمر کے تھے. جی. ان کو یہ دونوں اچھے نہیں لگتے تھے. جی. کون دونوں؟ ایک یوسف علیہ دوسرے السلام یامین. بنیامین. اچھا ان کے جو یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے نا وہ کہتے تھے یار ہمارے بابا یوسف سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں, بنیامین سے کیوں محبت کرتے ہیں, جی. اور ہم سے کیوں اتنا محبت نہیں کرتے. صحیح ہے. جی. تو وہ جو دوسرے بھائی تھے نا وہ جلتے تھے. جی. اچھا وہ کیا کہتے تھے, وہ یار سارے کام تو ہم کرتے ہیں اور ہم طاقتور بھی ہیں, یہ تو چھوٹے ہیں, یہ تو کچھ کام بھی نہیں کر سکتے, اور بابا زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. ایسے انہوں نے بولنا چاہیے تھا ایسا نہیں, بیٹوں نے بولا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بولا. جی. بولنا چاہیے تھا ایسا نہیں. اچھا اب بڑا ان کو نا ہر وقت جلتے تھے یوسف علیہ السلام سے. ایک دن آپس میں کہیں ایک کمرے میں بیٹھے, یار یہ یوسف ہے نا ہر وقت جو ہے نا یہ بابا اسی سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کو ہم مار دیتے. کیا بولا؟ اس کو ہم مار دیتے, اس کو ایسا کرتے تھے کہیں قتل کر دیتے ہم. صحیح. جی. جب یوسف علیہ السلام قتل ہو جائیں گے کوئی ہوگا نہیں تو ہمارے بابا ہم سے محبت کریں گے. جی. انا للہ. کتنی گندی بات انہوں نے سوچی. جی. اب کیا ہوا, اب سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. اب منصوبہ کیا, یار ایسا کرتے ہیں ہم کھیل کے بہانے اس کو لے کے جاتے ہیں جنگل میں, اور جنگل میں ہم اس کو مار دیں گے. جی. اور بابا سے آ کے کہہ دیں گے کہ یار بس وہ اس کو کسی شیر نے کھا لیا فنا. صحیح. جی. اب کیا ہوا کہ اب اپنے بابا کے پاس آئے. بابا ہم ذرا گھومنے کے لیے جا رہے تھے, تو جنگل میں جا رہے تھے, کھائیں گے پئیں گے کھیلیں گے کودیں گے, تو آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دینا اور ہمارے ساتھ کھیلے گا, گھر میں رہتا ہے, ذرا خوش ہو جائے گا. ان کے بابا نے کہا, ان کے بابا سمجھدار تھے, انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو کوئی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون, کوئی بھیڑیا آئے, چھوٹا سا تو بچہ ہے یوسف, وہ بھیڑیا جو ہے نا اس کو کھا لے اور تم ادھر ادھر کھیل رہے ہو. نہیں بابا ہم اتنے سارے, ہم کوئی ایسے, ہم تو کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں, ہم اتنے سارے ہیں اور بھیڑیا آئے گا ماریں گے, لکڑی وکڑی سے مار دیں گے اس کو ہم سارے. جی. اب چھوٹے سے یوسف علیہ السلام کیسے بابا نے ان کے گھر میں تیار کیا ہوگا کھیلنے کے لیے, انہوں نے سامان لیا ہوگا, کپڑے لیے ہوں گے بیچارے ہیں, جی. اور لے گئے. جی. پتہ نہیں تھا کہ اب یہ آخری مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم کتنے سالوں تک میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکوں گا, چھوٹا سا بچہ. جی. اب جو ہے وہ لے کے گئے, تھوڑی دیر تو کھلایا, اس کے بعد کہا پکڑو اس کو. وہ بیچارے چیختے رہے. یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے اپنے بھائیوں سے کہنے بھائی جان آپ کیوں مجھے مار رہے ہیں, میں نے کیا کیا ہے, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جی. اتنا بیچارے رو رہے ہیں, لیکن ان کو ترس نہیں آیا. جی. اور ان ظالموں کو ترس نہیں آیا, انہوں نے لے جا کے ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. جی. گہرا کنواں, اللہ جنگل کا کنواں, اندھیرا اس کے اندر, اور وہ سمجھ رہے تھے اس کو کنویں میں ڈال دیں گے بس مر جائے گا یہ. صحیح ہے. جی. اور اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, اور جو ہے یہ کیا کیا انہوں نے, اب اچھا پھر کیا کیا, اب ان کے ذہن میں آیا کہ اب ہم گھر جا کے کیا کریں گے, جھوٹا بہانہ بنائیں گے. تو یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری, قمیص بھی اتار لی بیچاروں کی, جی. اور ان کو کنویں میں ڈالا, اور اس کے اوپر نا ایسی کسی جانور کا خون لگا دیا. جی. نہیں سمجھی؟ جی. اور کیسے لگا جانور کا خون؟ کوئی جانور مارا ہوگا اور اس کے اوپر خون لگا دیا, تاکہ ان کے بابا کو ہم کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, یہ دیکھیں یہ یوسف کی قمیص ہے, یہ اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے. جی. سمجھ گئے؟ جی. اور بڑے یہ لے کر یوسف علیہ السلام کے جو ہے یہ لے کر, اور رات کو وقت جو ہے وہ گھر واپس آئے. اب میں کل بتاؤں گا آپ کو پھر کیا ہوا. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک. بس آج کی کہانی میں ایک بات یہ پتہ چلی کہ یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا, خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا تھا. صحیح ہے. جی. اور ان کے بابا نے ان کو کیا کہا تھا, خواب کسی کو
ख्वाब किसी को बताना नहीं, वरना क्या होगा, लोग तुमसे, वरना तुमसे लोग भाई तुम्हारे जलेंगे, जलेंगे। सही है, हसद करेंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। सही। एक बात तो इस कहानी से ये पता चली कि बाज़ औक़ात अपनी नेमतों को छुपाना भी चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए, जी वरना लोग जलना शुरू कर देते। जी यानी कितनी गंदी बात है, लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि इसके पास ये नेमत क्यों है, जी नहीं समझे, जी इसके पास ये चीज़ क्यों है। जी। आप तो नहीं जलती किसी से? नहीं बाबा, सच बात है। नहीं। किसी के पास अगर आपने देखा उसके पास नेमत है, कोई आपसे, कोई बच्ची खूबसूरत बहुत है, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास कपड़े बहुत अच्छे हैं, वो ज़हीन बहुत है, सब उसको पसंद करते हैं, तो आपके दिल में तो नहीं आता कि ऐसा क्या दिल नहीं। है? नहीं, मेरे दिल में नहीं। क्या ये तो नहीं आता और ये आप ये इससे क्यों, उसको क्यों सब पसंद कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आता? नहीं नहीं। ये बहुत गंदी चीज़ होती है जी भाई। उसको अगर कोई इस तरह से अच्छी है जी। तो ये किसने दी है उसको? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने दी है। जी तो अल्लाह ताला अगर किसी को कोई चीज़ दें तो हमें क्या अल्लाह पाक से नाराज़ होना चाहिए, अल्लाह आपने इसको ये क्यों दे दिया नहीं है? नहीं। मसलन एक बच्ची है, उसका वो आपसे ज़्यादा मालदार है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, आपसे ज़्यादा ज़हीन है, आपसे ज़्यादा वो पढ़ाई में अच्छी है, आपसे ज़्यादा है, तो ये अल्लाह ने उसको दिया है ना। जी तो हम अगर उससे जलें तो इसका जलने का मतलब तो ये हुआ कि गोया कि हम किससे शिकायत कर रहे, किसकी शिकायत कर रहे हैं? अल्लाह की शिकायत कर रहे अल्लाह हैं, की शे। गोया हम अल्लाह से नाराज़ हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हसद किसको कहते हैं? अल्लाह की तकसीम पर नाराज़ होना कि अल्लाह मियाँ आपने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। जी। हसद, अब मुझे तारीफ़ बताइए, हसद किसको कहते हैं? अल्लाह ताला की तकसीम पर नाराज़ होना। हाँ या नहीं, अल्लाह ताला ने ये चीज़, यानी अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी है, उसको दिया, हमें नहीं दी। हाँ, दोबारा एक मर्तबा और बोलें, हसद किसको कहते हैं? अल्लाह की तकसीम पर, अल्लाह की तकसीम पर नाराज होना। हाँ, तो हसद कहते हैं अल्लाह की तकसीम पर, अल्लाह मियाँ आपने इसको क्यों दे दी ये चीज़, मुझे क्यों नहीं दी। ओहो, ये कोई अच्छी बात है? नहीं। हसद, और जो हसद करता है ना वो अंदर अंदर जलता रहता है। हाँ जी। अपनी आग में खुद ही जल जाता है। जी हैं जी। भाई, सामने वाला तो मज़े से है और जो हसद वाला है वो अंदर क्या करता रहता है, जल के ख़त्म हो जाता है। सही है। जी। तो अल्लाह पाक से दुआ मांगा करें, हसद नहीं करना किसी से। सही है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या किया था, हसद करा था। हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए, वरना अल्लाह पाक हमसे क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। और दूसरा नुकसान हसद का क्या होता है कि हम भी अंदर से क्या हो जाएंगे, तकलीफ़ में आ जाएंगे। समझ गए? जी। अच्छा, एक बात तो मैंने इस कहानी में ये बताई आपको कि अपनी हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। जी। सही है। जी। हम हमारे पास तो घर में यूँ है, हम तो ये हैं, यूँ है, हर एक को नहीं बताना चाहिए। जी। वरना बाज़ लोग फिर क्या करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, और फिर खामोखा वो हमारे क्या बन जाते हैं, दुश्मन। हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जी। एक बात। दूसरी बात ये पता चली, अगर किसी को अल्लाह पाक ने हमसे ज़्यादा कोई चीज़ दी है तो हमें उससे जलना नहीं चाहिए। सही है। जी। हाँ, ये दुआ आप कर सकते हैं, अल्लाह आपने इसको ये चीज़ दी है, मुझे भी अता कर दें, ये तो कर सकते हैं। जी। नहीं समझे? जी। अल्लाह मियाँ आपने इसको ये चीज़ दी है, अल्लाह मियाँ मुझे भी दे दीजिए, ये तो कर सकते। ये नहीं कह सकते अल्लाह करे इससे छिन जाए ये सारी चीज़ें, अल्लाह करे ये फेल हो जाए, अल्लाह करे कि ये बीमार हो जाए। अन्ना लिल्लाहि व अन्ना। सही है। जी। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमें हसद वाला ना बनाए। जी। ठीक है इंशाल्लाह। जी। चलें, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।